میں آپ سے محبت نہیں کرتی ارمان، پلیز مجھے جانے دیں۔ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے میں نے دل پہ پتھر رکھے کہا، لیکن ارمان کی آنکھیں اور ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ زور سے مجھے دیوار پہ پنچ کیا، میری کمر میں ٹیس سی اٹھی۔ مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے، بے وقوف ہوں میں؟ اتنے دنوں سے جو چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ دیکھ میری پلکیں لرزی تھیں۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ بولو ڈیم اٹ! وہ دہاڑا تھا، میرا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ آنسو بھری آنکھوں سے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ آج تک اس شخص نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج تو وہ کوئی اور ہی ارمان لگ رہا تھا۔ سانس لے ماں پارا! ان کی آواز پہ میں نے پتھرائی نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن سانس ابھی بھی روکی ہوئی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ سانس لو! اب کی بار وہ پھر سے دبی دبی آواز میں دھاڑا تو میں نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ مجھے اچانک ان سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے ان سے 6 ماہ میں ان جیسا پولائٹ انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور آج ساری کسر پوری کر رہے تھے۔ آپ مجھ سے پیار کریں یا نہ کریں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں کرتا ہوں، اس لیے نکاح تو آپ کا مجھ سے ہی ہوگا، سمجھی آپ؟ وہ قطعی انداز میں بولتے پیچھے ہٹے۔ میں نے گھبرا کے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ کالج تقریباً مکمل خالی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مجھے شکوہ کناہ نگاہ انداز میں دیکھ رہے تھے، اور میں بالکل دیوار میں سمائی کھڑی ڈر کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے قریب آتے وہ میرے گالوں سے آنسو پوچھتے اب نارمل لگ رہے تھے۔ سوری، آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کا مسلسل انکار مجھے تکلیف کے ساتھ غصہ بھی دلا رہا تھا، ارمان اپنی دھیمی آواز میں کہتے میری آنکھوں میں چھپا ڈر محسوس کرتے بولے۔ آپ مجھے گھر جانے دیں پلیز۔ میرے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پہ وہ اپنے لب بھینچ گئے۔ آئے میں گھر چھوڑ آؤں، لیکن میں چلی جاؤں گی، آپ پلیز۔ میرے انکار پہ وہ مجھے ابھی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے، جن میں واضح وارننگ تھی۔ میں نے اپنی پلکیں جھکا لی اور ان کے ساتھ قدم بڑھائے۔ کالج کے مین گیٹ تک آتے میں نے گہرا سانس بھرا۔ اپنی بڑی سی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے اور میرے بیٹھنے کا ویٹ کرتے مجھے دیکھنے لگے۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے انہوں نے گاڑی روڈ پہ ڈالی۔ میں نے کنگ اکھیوں سے انہیں دیکھا۔ وہ ناراضگی میں ہمیشہ خاموش ہو جایا کرتے تھے، اور اب ان کی ناراضگی میری جان لے رہی تھی۔ ناراض ہے مجھ سے؟ مجھ سے پوچھے بنا نہ رہا گیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے رہے۔ پہلی بار میری بات کو نظر انداز کیا، ورنہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے ہی لوگوں میں موجود ہوں، کتنے ہی بزی ہوں، مجھے آج تک انہوں نے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اب ان کا جواب نہ دینا مجھے تکلیف دے گیا۔ میں آنسو ضبط کرتے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور پھر واپس ونڈو اسکرین پہ نگاہیں گاڑی۔ میرے ناراض ہونے سے آپ کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا تو ہے نہیں، اس لیے بے فکر رہیں۔ وہ سنجیدہ انداز میں بولتے گاڑی کا موڑ کاٹ رہے تھے۔ ارمان پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہماری فیملی سے باہر شادی نہیں کرتے۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ میں نے ضد ہوتے کہا۔ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اب جو کرنا ہے میں خود کر لوں گا، مجھے ان کے ارادے نیک نہ لگے۔ وہ گاڑی اب میرے گھر کے انٹرنس میں داخل کر چکے تھے۔ گیراج میں صرف ایک ہی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھی، پر ابو کی گاڑی میں کوئی مسئلہ تھا، وہ ٹھیک ہونے کے لیے گئی تھی، اس لیے اس جگہ ارمان نے اپنی گاڑی کھڑی کی۔ باہر آؤ! میں ارمان نے گاڑی سے باہر نکلتے ہیں انتہائی سنجیدہ انداز میں کہتے میرے اوزان خطا کیے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز واپس جائیں، میں نے گاڑی سے نکلتے بنا ڈرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ گھوم کے میری طرف آتے ہی گاڑی کا دروازہ کھول گئے۔ میں ڈر کے مارے باہر ہی نہیں گئی تھی، خود آئیں گی یا میں ہاتھ تھام کے اندر لے کے جاؤں؟ وہی انداز، مجھے ان سے اب صحیح معنوں میں خوف آنے لگا۔ کیا چاہتے تھے یہ مجھے سمجھ نہ آیا۔ میں چپ چاپ گاڑی سے نیچے اترتے گہرا سانس بھر گئی، خوفزدہ نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ چلیں اندر۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے میرے گھر میں آئے، اور آج میرا جی چاہ رہا تھا اپنے گھر میں داخل ہونے کی بجائے کہیں اور چلی جاؤں۔ وہ اچانک تھم گئے، پیچھے پلٹ کے مجھے دیکھنے لگے۔ میں اور ہی سوچوں میں گم، سیدھا ان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اف! سر پہ ہاتھ رکھے انہیں دیکھا، دیکھنے میں اتنے پولائٹس اور باڈی اتنی ہارڈ۔ وہ میرا سر سہلاتے مسکرائے اور اندر بڑھ کے السلام علیکم۔ ارمان نے وہاں موجود سب لوگوں کو مشترکہ سلام دیا۔ ایک پل کو سبھی چونک گئے۔ ماموں اور ممانی اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا کامران بھی موجود تھا۔ بابا نے حیرت سے مجھے اور ارمان ملک کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو اور خوف لہرایا، جبکہ چہرے پہ بھی وہ ڈر واضح تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ ارمان بیٹا بیٹھو۔ بابا نے ہمیشہ کی طرح ارمان سے محبت سے بات کی، جیسے وہ کیا کرتے تھے۔ انکل، بے وقت آنے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات ہی ایسی تھی کہ کرنی ضروری تھی۔ ارمان نے ان کے سامنے بیٹھتے اپنی بات شروع کی، اور اس پل مجھے لگا شاید وہ ساری دنیا رک گئی ہو۔ میرا دل سکڑ کے حلق میں آیا۔ جی بیٹا کہیں، بابا نے بھی ان کی طرف ہمتن گوش ہوتے کہا۔ ارے اشفاق بھائی، کون ہیں یہ لوگ؟ کچھ تعارف تو کروائیں۔ ماموں جان نے بیچ میں ٹانگ اڑائی، جبکہ ممانی جان کی آنکھوں میں صاف غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ارمان ملک ہیں جس کالج میں ماہ پارا بیٹی پڑھاتی ہیں، یہ بھی اسی کالج میں ہوتے ہیں، بہت نیک اور شریف ہیں۔ بابا کے لہجے میں ارمان کے لیے عزت اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں کے بعد آپ کے خیالات بدلنے والے ہیں بابا۔ میں نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے دل ہی دل میں سوچا،
یہ آپ کا بڑا پن ہے انکل جو آپ اتنی چاہت اور مان دیتے ہیں، اسی لیے آج ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ ارمان تھوڑا آگے ہٹ کے بیٹھتے میں نے سانس رو کے انہیں دیکھا۔ جی جی کہیں، وہ بھی مسکراتے بولے، جبکہ باقی سب خاموش نظروں سے ارمان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کی بیٹی ماہ پارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ میری بات کو مثبت انداز میں سوچیں گے، کہتے ساتھ بابا کے چہرے کے تاثرات جانچے، جبکہ میں تو اب تک سانس رو کے ارمان کے نرر انداز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اتنے نرر اور بہادر تھے یہ میں جانتی تھی، لیکن اتنی دیدہ دلیری، میرا تو ہارٹ فیل ہونے والا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں اشفاق صاحب، کچھ بھی سمجھائیں گے؟ ماموں جان نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ ارمان بیٹا یہ وقت مناسب نہیں لگ رہا مجھے، آپ نے جو بات کہی۔ انکل مجھے تو یہی وقت مناسب لگا، آپ اجازت دیں تو کل میری والدہ آئیں گے رشتہ پکا کر کے۔ وہ اپنی طرف سے سب کچھ سوچ کے بیٹھے تھے۔ بابا کی دھیمی آواز پہ ارمان ملک کا تو حوصلہ بلند ہوا تھا۔ میں نے ماتھا مسلتے ان کی باتیں سنی۔ اور ہم جو آج کامران کا رشتہ لے کر آئے اس کا کیا؟ ممانی جان نے تلخ لہجے میں پوچھا، جبکہ کامران کے چہرے پہ غصہ نمودار ہوا۔ واپس لے جائیں، ارمان نے سہولت سے کہتے اس بار ماتھے پہ 2 بل ڈالے۔ کہا حد ہو گئی اشفاق صاحب، یہ لڑکا ہماری بے عزتی کر رہا ہے، آپ چپ چاپ سنتے جا رہے ہیں۔ ماموں نے منہ بگاڑتے کہا۔ رفیق بھائی آپ بیٹھیں، آرام سے بات کرتے ہیں۔ بابا نے انہیں مسلطن دھیمے لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں اس شخص کو کہیں یہ یہاں سے جائے، ماہ پارہ کو آپ نے میرے بیٹے کامران کو دے دیا ہے تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ ماموں اب کی بار غصے سے کھڑے ہوئے۔ کیا آپ نے ماہ پارہ کا نکاح کر دیا ہے؟ ارمان نے بابا سے تیکھے انداز میں پوچھا تو انہوں نے گہرا سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا۔ پھر یہ اتنا حق کیوں جتا رہے ہیں؟ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، ہمارے خاندان میں ہی رہے گی، تم نکلو یہاں سے فوراً۔ ارمان کی بات پہ اب کی بار کامران کی بھی بولنے کا موقع ملا۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے میچتے خیالوں میں کامران کی درگت بنتے دیکھا۔ انکل مجھے صرف آپ کا جواب درکار ہے، مجھے کسی بھی انجان شخص سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، اور نہ میں کوئی بدمزگی چاہتا ہوں۔ ارمان ملک کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہی بات پہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ اشفاق بھائی آپ اسے نکالیں گھر سے۔ اف، ہیلو اٹھو، ماہ پارہ کا نام بھی لیا تو زبان ماموں کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ارمان ملک نے قہر کی نگاہ ان پہ ڈالی تو وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے۔ انکل مجھے صرف آپ کا جواب چاہیے، ان کا جواب نہ ہی ہے، اس لیے اٹھو جاؤ، ہم خاندان سے باہر لڑکیاں نہیں بیاہتے۔ ماموں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے بابا کے چپ ہونے پہ حیرت ہو رہی تھی، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ارے ارمان بھائی آپ، واو واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، میں نے ابھی چکن رول بنائے ہیں، آپ کے فیوریٹ ہیں نا، آپ کھا کے جائیے گا۔ منتشا کی بات پہ ماہ پارہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ یہاں کھچڑی پک رہی ہے اور محترمہ کو رول کھلانے کی پڑی ہے۔ میں نے سر نفی میں جھٹکا۔ اشفاق صاحب آپ اس لڑکی کو نکال کیوں نہیں رہے؟ ماموں اب کی بات زچ آئے۔ رفیق بھائی میں نے ابھی آپ کو ماہ پارہ کے رشتے کی ہاں نہیں کی تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اسی طرح کا کوئی حق نہ جتائیں۔ ارمان میرے مہمان ہیں، یہ میرا گھر میں نہیں چاہتا آپ میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ غلط برتاؤ کریں۔ بابا کی بات ہے تو سبھی حیرت زدہ ہو گئے، جبکہ ارمان کے چہرے پہ سکون طلب تھا۔ مطلب آپ ہمیں انکار کر رہے ہیں؟ ممانی جان نے غصے سے اٹھتے کہا۔ انکار نہیں لیکن اقرار بھی نہیں کیا۔ ابھی تو ٹھیک ہے، ابھی کرتے ہیں اقرار۔ کامران کو اب ارمان کی موجودگی بری طرح کھل رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آتے کھڑا ہوا۔ میں بے اختیار 2 قدم دور ہوئی اور گھور کے اسے دیکھا۔ مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بابا نے انہیں اب کی بار صاف انکار کیا تو بری طرح بھڑک اٹھے۔ کامران کی حرکت اور ماموں مانی کا انداز بابا کو ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس پہ ماموں کی فیملی آگ بگولا ہو گئی۔ آپ غلط کر رہے ہیں پھوپھا جان، ماہ پارہ صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کامران نے میری جانب قدم بڑھائے کہ ایک دم سے ارمان راہ میں حائل ہوئے۔ اگر اپنے پیروں پہ چل کر واپس جانا چاہتے ہو تو اپنے قدم یہیں روک لو، ورنہ ارمان کی سرد لہجے میں دی گئی دھمکی پہ کامران آگ بگولا ہو گیا۔ ورنہ کیا کرو کہ تم؟ اس نے ارمان کا کالر پکڑا۔ اف، یہ کیا کیا کامران تم نے؟ سبھی جانتے تھے کہ ارمان کو اپنا کالر پکڑنے والے زہر لگتے تھے، وہ کالر تک پہنچنے والوں کے ہاتھ توڑ دیتا تھا۔ ارمان نے ایک نظر اپنے کالر اور دوسری نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالتے اس کی کلائی کو اپنی سخت مٹھی میں سختی سے دبوچا کہ کامران کی چیخیں بلند ہوئیں۔ ماموں مانی سخت گھبرا گئے۔ ارے چھوڑو ہمارے بیٹے کو اشفاق صاحب، اسے کہیں کامران کی بازو چھوڑے۔ ماموں سخت گھبرائے ہوئے بولے۔ ہائے میرے بچے کی بازو توڑ دی، چھوڑو۔ مانی نے سینہ پیٹ لیا۔ ارمان بیٹا ہاتھ چھوڑ دو اس کا۔ بابا کی بات پہ ارمان نے لب بھیجے، لیکن کلائی کو وہ مروڑتا جا رہا تھا۔ یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا بی پی لو ہونے لگا تھا۔ ارمان پلیز چھوڑ دیں اسے، آپ کو میری قسم، میں نے دھیرے سے ان کے پاس ہوتے کہا تو انہوں نے اسی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑ دی اور اپنی کلائی دوسرے ہاتھ میں تھامے چلا رہا تھا، جبکہ ماموں مانی شور کرتے چیختے چلاتے بیٹے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ بیٹا اس قدر غصہ اچھی بات نہیں، بیٹھے آرام سے بات کرتے ہیں۔ ماہ پارہ بیٹا آپ جائیں، چائے لے کر آئیں۔ انہوں نے مجھے ٹالنا چاہا اور میں ارمان کی جانب ایک نگاہ کرتی اندر چلی گئی۔ آپ ماہ پارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کا میں احترام کرتا ہوں، یہ نہیں کہوں گا کہ بیٹی کی رضامندی لینی ضروری ہے، کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ گھر میں داخل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی آپ کے اس فیصلے میں آپ کے ساتھ ہے، ورنہ آپ کی اتنی جرأت نہ ہوتی کہ آپ یہاں بیٹھ کے ڈائریکٹ مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگتے۔ بابا کی کھری کھری باتوں نے میرا دل بری طرح دھڑکا دیا۔ میں دیوار کی اوڑ میں ہوتے انہیں نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ سب کچھ سن بھی رہی تھی۔
منتشا بھی میرے ساتھ کھڑی میرا ہاتھ تھامے مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے گھوری سے نوازا۔ آپ کی باتیں اچھی لگی انکل، لیکن میں اپنی مما کو کل بھیجنا چاہتا ہوں اور جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی کا موڈ بدل جائے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ اب کی بار مسکرا کے بولا تھا، اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی۔ سو کیوٹ یار، آپ ہی اتنا سوہنا منڈا کہاں سے پکڑا ہے یار؟ اتنے پیارے ٹیچر پہ تو لڑکیاں بھی فدا ہوں گی، اور یہ اپنے ساتھ والی ٹیچر پہ فدا ہے؟ منتشا نے مجھے چھیڑا۔ چپ کر جاؤ پاگل، بابا نے سنا تو مار پڑ جانی ہے، میں نے ٹوکا۔ ٹھیک ہے، اگر باعزت طریقے سے آپ کی والدہ آتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خود چاہتا ہوں جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ بابا کی بات پہ میرا دل زوروں سے دھڑکا۔ بابا مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ میرے اچانک انکار پہ بابا چونکے، جبکہ ارمان نے سخت نظروں سے مجھے گھورا۔ کیا مطلب؟ بابا کو میری دخل اندازی بری لگی۔ بابا یہی سچ ہے، مجھے ان سے شادی۔ ارمان ملک اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے مجھے سخت نظروں سے دیکھنے لگے۔ میری بات ادھوری رہ گئی، میری پلکیں بے اختیار جھک گئیں۔ انکل، میرا نہیں خیال کہ آپ کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی باہر کرنے کا رواج نہیں۔ ارمان مجھے سخت نظروں سے گھورتے بابا سے پوچھ رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، ورنہ آپ کو مہاپارا کے لیے کبھی ہاں نہیں کرتا۔ ان کی بات پہ ارمان نے گہرا سانس بھرا۔ میرا جھوٹ پکڑا گیا تھا انکل، آپ کی اجازت سے میں کل ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ پہ گہری نگاہیں دوڑاتے بابا کی جانب مڑ گئے، اور مجھے لگا جیسے مجھے وارننگ دی ہو، جیسے کہہ رہے ہو کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، ورنہ میرے کنٹرول کرنے پر صرف آنسو بہاؤگی۔ میں نے لب بھیجے سر جھڑکا، جبکہ بابا انہیں اجازت دے چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو بتائیں مجھے، ارمان نے کچھ کہا یا زبردستی؟ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، اور ایک اچھے انسان ہے۔ میں نے فوراً کی بات کا جواب دیا۔ پھر کیا ایشو ہے شادی کرنے سے، یا پھر کامران کا خوف کریں؟ اللہ کا خوف کریں بابا، آپ جانتے ہیں کامران کسی ٹائپ کا ہے۔ میں نے بابا کے سینے پہ سر رکھے کہا تو دھیما سے مسکرا دی۔ اس لیے میں نے بھی آپ کے ٹائپ والے رشتے کو ہاں کہی ہے۔ میں جانتا ہوں ارمان ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اسٹیٹس میں ہم اس کے مقابل نہیں ہیں، لیکن عزت دار لوگ ہیں، اور یہی عزت دیکھ کے وہ ہماری جانب بڑھے اور بہت شرافت سے رشتہ مانگا۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی دیکھ کر ہی ہاں کہی ہے، لیکن اب آپ کا یوں انکار کرنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ مجھے سے دکھائی دی، میرے بابا ان روایتی والدین میں سے نہیں تھے جو بچوں کو غصہ اور رعب سے رکھتے، اور ہمارے ساتھ بہت دوستانہ انداز میں بات کرتے تھے۔ مما کی ڈیتھ کے بعد میرا اور منتشا کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا انہوں نے، کہ ہمیں خود پہ رشک ہوتا۔ پاپا مجھے بس ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ابھی سوچا نہیں شادی کا۔ مسٹر ارمان بہت زیادہ فاسٹ چل رہے ہیں، پہلے رشتہ پکا کرنے کا آپ ڈائریکٹ نکاح پہ پہنچ گئے ہیں۔ میں چاہ کے بھی انہیں اصل بات نہ بتا پائی کہ میں ارمان سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ شاید بتا دیتی تو آنے والے لمحے میں مشکلات نہ پیدا ہوتی۔ بیٹا، ایک دن تو سبھی کو رخصت ہو کے جانا ہوتا ہے، اور پھر آپ کی ایج ہے شادی کی۔ آپ کی شادی کرتے ہی پھر منتشا کا بھی سوچنا ہے۔ منتشا پاس آ کے بیٹھی تو بابا نے اسے بھی اپنے حصار میں لیا۔ بالکل نہیں، مجھے آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، منتشا نے اداسی سے کہا۔ میں بھی نہیں جاؤں گی۔ میرا لہجہ بھی رند گیا تھا، جبکہ بابا مسکرا رہے تھے، اور انہیں پتہ تھا یہ ان کے چہرے پہ آئی آخری مسکان بھی ہو سکتی تھی۔ سونے کے لیے لیٹی تو ارمان کی کال آنے لگی۔ میں نے سوئی ہوئی منتشا کو ایک نظر دیکھا، بالکنی میں آ کر کال یس کرتے کان سے لگایا۔ مہاپار، آپ نے انکل کے کان تو نہیں بھرے؟ ارمان کی بات پہ مجھے سخت تپ چڑھی۔ ایکسکیوز می، آپ باز آ جاؤ۔ میں بتا رہی ہوں آپ بابا کے سامنے جتنا اچھا بن جائیں، لیکن کیا میں آپ کی نظروں میں برا ہوں؟ اچانک سے انہوں نے میری بات کاٹی۔ میں نے ایک پل کو رکھ کے گہرا سانس بھرا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر انکار کی وجہ؟ جبکہ ان 6 ماہ میں نے جتنا آپ کو سمجھا چاہا، مجھے پورا یقین ہے آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میں نہیں بتا سکتی آپ کو مسٹر ارمان، پلیز آپ ابھی ایسا کچھ نہ کریں۔ مجھے رشتے میں ابھی نہیں پڑنا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے زچ آتے کہا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اب کل نکاح کے بعد آپ سے بات کروں گا، سخت لہجے میں کہتے وہ کال کاٹ گئے۔ مجھے ان کا خود پہ تسلط جمانا تیش دلا رہا تھا۔ نکاح کے لیے قبول ہے کہنا ضروری ہے، وہ میں کہوں گی تو نکاح ہوگا نا؟ میں نے بھی غصے سے انہیں میسج ٹائپ کرتے سینڈ کر دیا۔ میسج فوراً سین ہوا، میرا دل زوروں سے دھڑکا۔ مجھے لگا کچھ غصے والا میسج آئے گا، لیکن دوسری جانب بالکل خاموشی تھی، اور ان کی خاموشی ساری رات برقرار رہی، اور میں نے ساری رات جاگتے کاٹی۔ آج بابا نے آفس سے چھٹی کر لی تھی، جبکہ منتشا بھی یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ مجبوراً مجھے بھی کالج سے آف لینا پڑا۔ ناشتے کے بعد منتشا کے ساتھ آج کے خاص دن کی تیاری میں لگ گئی، کیونکہ انکار کی گنجائش نہیں بچی تھی، جبکہ آنے والے لمحوں کو سوچ کے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ شام کو ارمان اور ان کے گھر والوں نے آنا تھا۔ شارٹ نوٹس پہ بابا نے اپنے چند قریبی رشتہ دار اور دوستوں کو انوائٹ کیا تھا۔ ابھی میں ڈرائنگ روم کے پردے چینج کر رہی تھی کہ کالج کے نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ مس مہاپارا، آج آپ کالج نہ آنے کی وجہ دوسری جانب ارمان تھے، آپ جانتے ہیں آج میں نہیں آ سکتی۔ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے ان کی بات پہ غصہ آنے لگا۔ آپ نے آفس میں کوئی لیو سبمٹ نہیں کروائی؟ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ہر ادارے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اور ہمیں ان رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں دوسری جانب ارمان کی آواز سنجیدہ تھی۔ سر، آج میرا نکاح ہے تو میں نہیں آ سکتی۔ میں نے ہر لفظ چباتے کہا۔ دوسری جانب ارمان کے
گالوں کو مسکان نے چھوا، نکاح تو شام میں ہے تو ابھی آپ کالج آ سکتی تھی۔ ارمان نے اب کی بار تیزی سے کہا، نہیں آ سکتی نا، میں گھر میں بہت سارے کام ہیں نا، میرے ہونے والے منقوم کو بہت جلدی ہے نکاح کی، ایک دن کے شارٹ نوٹس پہ نکاح کر رہے ہیں، اور پلیز فون بند کریں، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ دوسری طرف ارمان نے مسکراتے ہوئے کال کٹ کر دی، جبکہ میں پھر سے سوچ میں ڈوب گئی اور جن کے بارے میں سوچ رہی تھی ان کی کال آنے لگی۔ میں نے دھڑکتے دل سے کال اٹھائی، منع کیا تھا تمہیں کہ انکار کر دو اس رشتے سے، پھر بھی تم ڈھیٹ ہی نکلی۔ نہیں سنتی میری بات، میں نے منع کیا تھا نا، وہ نہیں سن رہے۔ میرا لہجہ رونت گیا، کیونکہ تم بھی تو اس کے انتظار میں تھی کہ کب وہ نکاح کرے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں انکار کر دو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مقابل کے دھمکی آمیز لہجے پہ میرا دل کٹ سا گیا۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، آپ انہیں منع کر دیں، میں نے آنسو پوچھتے کہا۔ جو کہا ہے وہ کرو، مجھے آرڈر نہ لگاؤ۔ اور کیسا پیار ہے تمہارا جو اتنی بڑی بات جاننے کے بعد بھی نکاح کے لیے راضی ہو گئی ہو؟ خود غرض لڑکی، تمہارے لیے ارمان کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سخت افسوس ہے، ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دو۔ سمجھے تم کال کٹ ہو چکی تھی اور میرے دل کے ارمانوں کو بے دردی سے کچل دیا گیا تھا۔ ارمان سے شدید محبت کرتی تھی میں، لیکن ان کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ یہ بات ارمان کو کیسے سمجھاتی؟ کال پھر سے آنے لگی، پلیز آپ میری بات سمجھیں، میں نہیں کر سکتی یہ سب آپ۔ میں نے بنا نمبر دے کے بات شروع کر دی، مہاپارا کیا نہیں کر سکتی اور میں اتنی دیر سے کال کروں، نمبر بزی کیوں تھا؟ مقابل ارمان کی آواز سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ مہاپارا، اشفاق بنت اشفاق احمد، آپ کا نکاح ارمان ملک ولد جاوید ملک سے 50 لاکھ سکھ کر آج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ سفید دلہن کے لباس میں جاری دار گھونگھٹ اوڑے میں دھڑکتے دل کو سنبھالے نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ ارمان ملک کا ڈر تھا کہ میرے منہ سے قبول ہے نکلا۔ مولوی صاحب نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے۔ میں نے لرزتے دل پہ قابو پاتے قبول ہے کہا، 3 بار قبول ہے کہتے نکاح نامے پر دستخط کر دی اور اپنے تمام جملہ حقوق ارمان ملک کے نام کر دی۔ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر اب وہی سب ارمان ملک دہرا رہے تھے، قبول ہے کی مدھم آواز کانوں سے ٹکرائی تو میرے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ مس مہاپارا، اگر آج شام آپ نے اس نکاح سے انکار کرنے کے بارے میں ذرا سا بھی سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں اور شرافت سے نکاح کریں، ورنہ میں نے شرافت چھوڑ دی تو اللہ کی قسم رخصتی بھی آج ہی ساتھ لے لوں گا۔ اینڈ یو نو، ارمان ملک جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں خیالوں سے چونکی۔ مبارکباد کا شور اٹھا تو دل میں ایک نئی لہر پہ دھڑک رہا تھا۔ منتشا کے گلے لگا کر میرا ماتھا چوما۔ مامور ممانی کی فیملی میں سے کوئی نہیں آیا تھا، رشتے کی پھپھوتیاں آئی تھیں۔ ساس نے اندر آتے میرا چہرہ دیکھتے میرا ماتھا چوما۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ ان کے انداز دیکھتی میں تو ورطہ حیرت میں رہ گئی۔ بابا نے کھانے کا انتظام کروایا تھا، سارا انتظام ارمان خود دیکھ رہے تھے۔ ان کے بیٹے بن کے سب کچھ اچھے سے ہو گیا تھا۔ میرے سسرال والے بہت تحفے تحائف لے کر آئے تھے، پورا گھر مٹھائی اور فروٹس کے ٹوکروں سے بھر گیا تھا۔ منتشا تو سخت پریشان ہو گئی تھی اس چھوٹی سی پیاری لڑکی کو دیکھ کے، میں بس ہنسے جا رہی تھی۔ حد ہے بھائی، پورے شہر کی مٹھائی اور فروٹس اٹھا لائے ہیں۔ میں سوچ رہی تھوڑا ماموں ممانی کے گھر بھیج دیتے ہیں، آج آئے بھی نہیں، کہیں گے مٹھائی تک نہیں کھلائی۔ ظالموں نے منتشا کی بات پہ میری ہنسی کو بریک لگی۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک دیتے ارمان اندر آتے دکھائی دی۔ کچھ پل کی اجازت ہو تو بات کر سکتے ہیں ہم؟ ارمان نے منتشا سے بہت مہذب انداز میں پوچھا۔ ارے ارمان بھائی، فکر ناٹ، اب تو یہ آپ کی ہیں، جب چاہے جس وقت چاہیں بات کریں، ملاقات کریں، میرے ہوتے کوئی مائیکا لال آپ کو روک نہیں سکتا، بلکہ جس قسم کی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی اپنی اس بہن کو یاد کر لیجیے گا۔ منتشا نے اپنی خدمات پیش کرتے کمرے سے باہر جاتے دروازے کو بھی لاک کر دیا۔ مجھے اس پہ انتہائی غصہ ہے، وہ میری بہن تھی ارمان کی۔ ارمان نے میرے چہرے کے زاویے دیکھ کے 2 قدم چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ کیا ہوا، گھبرا کیوں رہی ہو اتنا؟ ارمان ملک کی آنکھیں میرے پورے چہرے کا ایکس رے کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی پلکیں جھکائیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اندر چھپے ڈر کو پڑھ لیں، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اندر تک جان لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کس کا فون تھا جس سے آپ ڈیٹیل میں بات کر رہی تھی صبح؟ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے میری تعریف نہیں کر رہے تھے، بلکہ مجھ سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ مجھے ان کی بات پہ تھوڑا دکھ ہوا۔ میں نے اتنی تیاری کس لیے کی کہ ایک تعریف بھرا جملہ تک وہ نہیں بول پائے؟ نہ چاہتے ہوئے میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کچھ پوچھ رہا ہوں مہاپارا آپ سے، اور آپ مجھے اگنور کر رہی ہیں، جو اب میری برداشت سے باہر ہے۔ آپ مجھے یوں ٹیز نہیں کر سکتے مسٹر ارمان، میں نے صبح بھی آپ سے کہا تھا کوئی خاص بات نہیں، لیکن آپ کو یقین ہی نہیں کرنا تو میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اس بار میں نے بہت بھی کرخت لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگے اور اگلے ہی لمحے سارے فاصلے مٹاتے میری کمر میں ہاتھ ڈالے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں سیدھا ان کے سینے سے جا لگی۔ دل نے عجیب ہی شور مچایا، دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، جبکہ ان کی نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ان کی سرسراتی انگلیوں کا لمس مجھے اپنی کمر کے خم پہ بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ مہاپارا، میں نے یقین کر لیا آپ کی بات پہ، لیکن یاد رکھیے گا اگر کل کی کوئی بات مجھے پتہ چلی کہ آپ چھپا رہی ہیں تو مجھ سے گلہ مت کیجیے گا۔ وہ میرے چہرے پہ جھکتے اپنی گرم سانسیں چھوڑتے مجھے پل میں بے بس کر کے، من چاہے شخص کی ذرا سی قربت بھی ہمیں پاگل کر دیتی ہے۔
ہوش و آواز بھلا دیتی اور میرے ہوش تو ارمان ملک کو آس پاس دیکھتے ہی اڑنے لگتے تھے۔ کجا کہ اتنی نزدیکی، اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں؟ اب کی بار گھمبیر لہجے میں پوچھتے ہوئے میری سانسوں میں ارتعاش برپا کر گئے۔ آپ بہت نزدیک۔ میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ اپنے لب میرے گال پہ رکھتے خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ میرا پورا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ مسکرائے، بہت جلد رخصتی کی بات کروں گا۔ آپ کا یہ رنگ روپ دیکھ کر اب تو مجھ سے ایک لمحہ بھی اکیلے نہیں گزارا جائے گا۔ ارمان ملک کی بات سے تو میرے جسم کا سارا خون میرے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ "یو آر بلشنگ مسز پارا"، ارمان ملک وہ بہت پیار بھرے انداز میں کہتے باہر نکل گئے۔ ان کی یہی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی کہ محبت بھی وہ کچھ اصولوں پر کرتے تھے۔ آج پہلی بار وہ قریب آئے اور چھوا بھی کہاں میرے گال پہ۔ چاہتے تو ان لمحات کو غربت میں ڈال سکتے تھے، مجھے نکاح میں لے چکے تھے، پر انہوں نے اب بھی اپنی حدیں پار نہیں کی تھی۔ مجھے ان کی اس عمل سے بہت راحت ملتی تھی۔ اس راحت کو ایک پل کو سوچتے مجھے وہ سب باتیں پھر سے یاد آنے لگی جو میری بے سکونی کا باعث بن رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کوئی اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے۔ ارمان اتنے اچھے تھے اور ان کے گھر والے، یہ بات تو میں نے کبھی کسی سے شیئر ہی نہیں کر سکتی تھی۔ سر جھٹکتے میں وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ کالج میں دن ویسا ہی گزرا جیسے عام دن گزرتے تھے۔ بس خاص یہ ہوا تھا کہ سب نے نکاح کی مبارکباد دی، بیسٹ وشیز دی تھی۔ میں نے آج ارمان کو بہت زیادہ مس کیا، کیونکہ آج وہ چھٹی پہ تھے۔ مجھے بتایا بھی نہیں وہ کیوں نہیں آ جائے۔ میں نے ایک دو میسج بھی کیے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں سارا دن اداس ہی رہی۔ نہیں پتا تھا وہ شخص نکاح کے بعد میرے دل کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ ایک دن اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گی تو دن گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ رات کو ہی بابا نے بتایا کہ آج ارمان گھر آئے تھے جب میں کالج تھی۔ میں حیران ہوئی، اچھا بابا، لیکن مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جی، اس جمعے کو سادگی کے ساتھ رخصتی کا بولا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں یہ رخصتی ہو جائے۔ بابا جان تھوڑا پریشان سے لگے۔ بابا جان کیسے؟ آپ مجھے رخصت کر سکتے ہیں؟ ابھی تو کل ہی نکاح ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جمعے کو رخصتی، جو کہ 3 دن بعد ہے۔ اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا؟ بیٹا اس کی فکر آپ نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ آپ بس تیاری کریں، یہ پیسے پکڑیں اور جا کے شادی کی تیاری کریں، کالج سے آف لے لیں۔ آپ ٹھیک ہے نا ابا جان؟ تو جیسے سب کچھ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جلد بازی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں۔ بابا میں تو جلدی رخصتی کے حق میں نہیں ہوں، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، بیٹا بیٹیوں کے جب نکاح ہو جاتے ہیں تو اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور ارمان کی خواہش ہے کہ رخصتی ہو جائے۔ اچھا ہے نا، بلکہ اچھی بات ہے کہ رخصتی کر دی جائے، بابا نے نپے تلے انداز میں کہا، جبکہ مجھے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی تو بات تھی جو بابا جان چھپا رہے تھے۔ اور پھر ارمان نے مجھ سے بھی رابطہ نہیں کیا۔ میرے دل میں جیسے گرہ سی پڑنے لگی۔ میں نے ارمان کو کال کی تو انہوں نے کال کاٹ دی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ارمان آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ آپ اب سیٹ ناؤ پلیز پک اپ دا کال۔ میں نے ایک میسج بھیجا جسے سین کر لیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں جو جواب آیا، اس پہ میری آنکھوں میں آنسو بھرا۔ جمعے والے دن رخصتی، اس کے بعد ہی آپ سے بات ہوگی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے، موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے سے ہی 3 دن کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا۔ تیاریوں میں اتنے بزی ہو گئے تھے لیکن سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ بابا نے اپنی دعاؤں میں مجھے رخصت کیا، میرے لیے دل سے دعا کی کہ میں اپنے گھر میں خوش رہوں اور آباد رہوں، لیکن کھیل نصیب کے، جو نصیب میں ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی کی آزمائش تو اب شروع ہوئی ہے، اور سب سے بڑی آزمائش میرے لیے میرے شوہر کی تھی۔ مجھے چند ایک رسموں کے بعد ارمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دروازہ کھلا، لیکن آنے والے ارمان نہیں، کوئی اور تھا۔ انہیں دیکھ کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ ارمان کہاں ہے؟ آپ یہاں کیوں آئیں؟ انہیں دیکھ کر میرے دل کو جیسے پھر سے کچھ ہونے لگا تھا۔ میں نے تمہیں شادی کے لیے منع کیا تھا، کتنا سمجھایا تھا، لیکن تم نہیں مانی۔ تمہاری وجہ سے ارمان موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ خدا کا واسطہ ایسا کچھ مت کریں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تمہیں ساری رپورٹس بھی دکھائی تھیں، اس کے باوجود تم نے نکاح سے انکار نہ کیا، بلکہ رخصتی کروا کر تم یہاں آ گئی۔ اتنی خود غرض لڑکی ہو تم، نہ جانے ارمان کو تم میں کیا پسند آ گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے آنسو پوچھتے اپنی جگہ سے اٹھتے ان کے قریب آتے کہا، تم ایک سیلفش لڑکی ہو ماں پارا، جسے صرف خود سے پیار ہے۔ تم جانتی بھی ہو اس شادی سے ارمان کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود تم نے اس سے شادی کی۔ اب اسے کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ان کی باتیں میرے دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ میں انہیں چپ کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ مسلسل مجھے ٹیز کر رہی تھیں۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جو شدید دکھنے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونک رہی ہیں۔ مجھے ایک دم سے چکر آنے لگی۔ اسی اثنا میں وہ میرے قریب آئیں اور میرے کان کے پاس جھکیں۔ ان کے کہے الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ کہتی ہوئی جا چکی تھی جبکہ میرے ہوش و حواس کھونے لگے۔ میں جانتی ہوں وہ کچھ پڑھ کر پھونک کے گئی تھی میرے اوپر، لیکن کیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کب دروازہ کھلا اور ارمان میرے قریب آئے، جو مجھے محسوس نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ارمان نے مجھے تھاما ہے۔ جب ہوش و حواس کھونے لگے، ارمان میرے چہرے پہ جھک کے میرے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ یہ ان کا پہلا لمس تھا میرے لبوں پہ، جو مجھے میرے ہوش و حواس میں نہیں ملا۔ ان کے لبوں کی گرفت بڑھتی جا رہی تو میرے ہوش و حواس جاگنے لگے۔ اب آنکھوں کے آگے چھایا اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔
میرا سانس ایک دم سے بحال ہوا تو میں نے گہرا سانس بھرتے ارمان کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ مجھے پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے، جیسے وہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا۔ لیکن مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ اور سانس بھرتے دیکھ ان کی اٹکی ہوئی سانس بھی بحال ہوئی تھی، اور انہوں نے کھینچ کر مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ مہاپارا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ میرے لیے بہت پریشان تھے۔ میں حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ اب حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ مہاپارا، جب میں اندر آیا تو آپ آنکھیں بند کیے زمین پر گرنے لگی تھی۔ آپ کو تھاما تو آپ کی سانس نہیں چل رہی تھی، آپ کو پکارا تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا تھا آپ کو اچانک؟ ان کے لہجے میں انتہا کی پریشانی تھی۔ میں بس انہیں دیکھتی چلی گئی، بتا نہ سکی کہ آپ کی والدہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کی۔ وہ مجھے تھامے ہوئے بستر کی جانب لیے بڑھے۔ میں نے بستر پہ بیٹھتے نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ارمان، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ میں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ہر بات مانوں گا، پہلے مجھے یہ بتائیں کس بات نے آپ کو اتنا پریشان کیا ہے؟ کیا آپ کی سانس تک رک گئی تھی؟ آپ جانتی ہیں میری کیا حالت ہوئی؟ ان چند دنوں میں ارمان واقعی بہت اپسیٹ لگ رہے تھے۔ سوری، میرے اتنا سا کہنے پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زندگی ہیں آپ میری، یار سمجھے اس چیز کو، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ بیٹر؟ پہلے سے۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے میں ان کی محبت دیکھ خود پہ رشک کرنے لگی۔ آپ ریسٹ کریں، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ اٹھ کے ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور میں سخت ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک دل کہتا تھا کہ ارمان سے سب کچھ کہہ دوں، پھر اگلے پل سوچتی کہ وہ تو ان کی ماں ہے، وہ میری بات کا یقین کبھی نہیں کریں گے۔ سوچ کے پھر سے دماغ کی رگوں میں درد شروع ہو گیا تھا۔ سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ پھر کچھ سوچ رہی ہیں مہاپارا؟ بتائیں مجھے کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ارمان، پریشان نہ ہو۔ مجھے انہیں یوں پریشان دیکھ کر برا لگ رہا تھا۔ میری اتنی کیئر کر رہے تھے، میں انہیں پریشان کر رہی تھی۔ ارمان ریلیکس ہو جائے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے مسکرا کر کہا تو خاموشی سے اٹھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ چینج کر لیں، ریسٹ کریں۔ میں نے لہنگا سنبھالتے اٹھنے کی کوشش کی کہ لڑکھڑا کے پھر سے گرنے لگی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کمر میں ڈالے مجھے تھام لیا۔ آر یو اوکے؟ مجھے ابھی بھی آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ ارمان کو پھر سے فکر ہونے لگی۔ ارمان میرے دھیرے سے بولنے پر میری طرف متوجہ ہوئے۔ ارمان، کہ آپ آج کی رات میں وہ جو بولنا چاہ رہی تھی بول نہیں پائی؟ کیا آج کی رات انہوں نے میری بات کو اچکا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ میں لہنگا سنبھالتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تو مجھے جاتا دیکھ خاموش رہے۔ واپس آئی تو بستر پہ بیٹھے میرے لیے دودھ کا گلاس سائڈ پہ رکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے اٹھ کے میرے پاس آ گئے۔ یہ لو، پی لو۔ میں ان کے پیار پہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ سے لیتے ایک طرف رکھا اور ان کو کندھوں سے تھامے بستر پر بٹھایا۔ ارمان، آج میں آپ سے کچھ مانگوں گی تو مجھے دے دیں گے کیا؟ کیا چاہیے؟ مجھے اپنی طرف کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا گئے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ارمان، میں نے پلٹ کے انہیں دیکھنا چاہا لیکن انہوں نے میری کمر پہ کس کے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ میں کچھ کہہ ہی نہ پائی۔ ارمان نے آج تک کبھی کوئی ایسی جسارت کی ہی نہیں تھی کہ میں آج یہ سب دیکھ کر حیران نہ ہوتی۔ پہلی بار ان کا چھونا مجھے عجیب سی سرشاری دے رہا تھا، لیکن میں اس سرشاری میں کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر آج انہیں نہ روکا تو یہ اپنے قدم موت کے منہ میں لے جائیں گے۔ دیکھو رپورٹس ہیں ارمان کی، اس میں صاف لکھا ہے اگر وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے گا تو ارمان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے اندر کے ہارمونز میں کچھ خرابی ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، میں ماں ہو کے تمہیں منع کر رہی ہوں، ورنہ کون ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد کا گھر نہ بسے؟ لیکن میں ماں ہوں، خود غرض نہیں بن سکتی، اپنی خوشی کی خاطر اپنے بچے کی جان داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اب امتحان تمہاری محبت کا ہے کہ تمہاری محبت کتنی طاقتور ہے۔ تمہیں محبت چاہیے یا ارمان کی زندگی؟ کیا ہوا، کہاں گم ہو گئی؟ ارمان نے میرے گردن پہ دہکتے لب رکھتے ان کا لمس پہ گھیرا تو میں کرنٹ کا آتے پیچھے ہٹی۔ ان کی گرفت ہلکی تھی جس وجہ سے میں چھوٹ کے دور جا کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے نظریں چراتے ہوئے بہانہ گڑھا۔ مہاپارا، آپ کو لگتا ہے کہ آج کی رات میں آپ کو سونے دوں گا؟ انہوں نے مجھے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ میں کٹی ڈال کی طرح ان کے سینے سے جا لگی۔ ارمان، کہ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت نہیں دے سکتے؟ کچھ دنوں کے لیے؟ میری بات پر انہوں نے مجھے پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ یک لفظی جواب۔ سوال پہ میں سٹپٹا گئی۔ وہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا وقت۔ جو سچ ہے وہ بتائیں۔ ایک دم سے ارمان کا لہجہ بدلا۔ کیسا سچ؟ میرا دل دھڑک اٹھا۔ کہیں انہیں واقعی سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا جو آپ کے دل میں ہے مہاپارا؟ اب وہ سرد لہجے میں بولی، یہی بات ہے ارمان، بس اور کچھ دن کی مہلت دے دیں، پھر جو سب کچھ برباد ہو جانا۔ وہ سختی سے مجھے جھٹکا دیتے دھکیل گئے۔ میں بمشکل بیٹھ کا سہارا لی، خود کو گرنے سے بچایا۔ ارمان، نام مت لو اپنی زبان سے میرا، اپنے نام سے نفرت ہو جائے گی مجھے۔ وہ دکھ سے اونچی آواز میں بولے، پلیز ایسے تو نہ کہیں، میری اتنی سی بات۔ میں نے ان کا بازو تھام لیا۔ اتنی سی بات ہے مہاپارا؟ وہ شاکڈ ہو کے بولے، آپ جانتی بھی ہیں آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ میرا حق مجھ سے چھین رہی ہیں۔ آپ جیسی بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو پاس نہیں آنے دیتی اور پھر ان پہ الزام لگاتی ہیں کہ باہر منہ مارتے ہیں۔
ارمان کی باتیں تو آج مجھے گنگ ہی کر گئی، یہ کوئی اور ہی ارمان لگ رہے تھے۔ ارمان آپ کیا بولی جا رہے ہیں؟ میری بات کا غلط مطلب کیوں نکال رہے ہیں؟ مجھے برا لگا تھا ان کی باتیں سن کے، لیکن وہ پھر سے تلخی ہنسے۔ افسوس ہو رہا ہے خود پہ کہ ایک ایسی لڑکی سے پیار نہیں عشق کر بیٹھا جو مجھے بدنام کر دینا چاہتی ہے۔ ارمان کی بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ بدنام؟ میں نے صرف لب دہرایا۔ زیادہ معصوم مت بنے۔ ایک دم سے انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑتے جھنجھوڑا۔ میں تڑپ ہی گئی۔ یہی چاہتی ہوں نا کہ میں تمہارے پاس نہ ہوں اور آپ سے تم پہ منٹوں میں پہنچے تھے۔ مجھے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تاکہ صبح ہوتے تم مجھے بدنام کر سکو کہ ارمان والی کی نہ مرد ہے۔ ان کی بات سنتے تو میں ساکت رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے اور کیوں بولوں؟ جواب دو۔ یہی پلان ہے نا تمہارا، مجھے بدنام کرنے کا؟ ایک دم سے مجھے بستر پہ دھکا دیا۔ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ اس وقت ارمان ملک تو بالکل چینج تھے۔ مجھے ان سے خوف آنے لگے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی۔ میں نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی تو انہوں نے موبائل سے ایک آڈیو نکالتے مجھے سنائی۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ ارمان ملک کو بری طرح بدنام کر کے رکھ دوں۔ پہلی رات خود کو اس سے بچا لوں گی، کچھ بھی نہ بہانہ کر کے، پھر صبح ہوتے اس پہ نامرد کا ٹھپا لگا دوں گی۔ اچھا تو کیا وہ پہلی رات تمہیں چھوڑ دے گا؟ اپنا حق نہیں لے گا؟ یہ کسی اور کی آواز تھی۔ ہاں کرے، میں جو کہوں گی وہ مانے گا، میری انگلیوں پہ ناچتا ہے۔ فکر نہیں کرو، طلاق دے کے حق مہر کے 50 لاکھ لوں گی اور اپنے عاشق کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ ارمان نے آڈیو بند کر دی۔ میں نے روتے ہوئے بے یقینی سے ارمان کو دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں، میری آواز نہیں ہے یہ۔ ارمان پلیز، میرا یقین نہیں کیا اس پہ یقین، ایک لمحے کو یقین نہیں کیا، کیونکہ مجھے اپنی ماہپارہ پر پورا بھروسہ، لیکن ٹوٹ گیا نا، توڑ دیا نا آپ نے مجھے ماہپارہ۔ وہ دکھی ہوتے پیچھے ہٹ گئے۔ میرا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ مجھے تکلیف ہوئی۔ ارمان کہا نا، نام مت لو میرا۔ انہیں شدید غصہ آیا۔ میں سہم کے چپ ہو گئی۔ آج مجھے آپ سے نہیں، خود سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے مجھے اب آپ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ صبح ہوتی ہی آپ نے طلاق نامے کا مطالبہ کرنا ہے۔ 50 لاکھ حق مہر چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کو آپ کا حق مہر مل جائے گا۔ صبح ہوتی ہی آپ جو چاہتی ہیں سب دے دوں گا۔ اب مزید کوئی بات نہیں اور میری قریب بھی مت آئیے گا، سمجھی آپ؟ ارمان غصے سے کہتے ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ ارمان دروازہ کھولیں پلیز، دروازہ کھولیں، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دروازہ کھولیں۔ میں ان کے پیچھے جاتی دروازہ بجا رہی تھی، بلکہ پیٹ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے وہیں انہیں پکارتی رہ گئی۔ سچ کہہ رہا ہوں دیوانہ، دل نہ کسی سے لگانا، جھوٹے ہیں پیار کے وعدے، سارے جھوٹی ہیں پیار کی قسمیں۔ وہ دوسری جانب تڑپ رہے تھے جبکہ میں اس طرف، میں ہر لمحہ جسے چاہا، جسے پوجا، اسی نے میرا دل توڑا، تنہا چھوڑا۔ میں ساری رات وہیں بیٹھی روتے روتے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ دروازہ کلک کی آواز سے کھلا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی بمشکل کوشش کی، لیکن رو رو کے میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ارمان نے مجھے نظر انداز کرتے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ میرے دل پہ ایک بوجھ سا ٹکا تھا۔ ان کے لیے اہمیت بس یہی تک تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان پہ الزام لگا دوں گی تو پھر اب کچھ بھی کہنے کو نہیں بچا تھا۔ اب پھر سب کے سامنے بات ہوتی جب میں ان پہ الزام لگاتی اور بستر پہ کروٹ لی، کمفرٹر کھول کے لیٹ گئے۔ میں بھی بستر کی دوسری جانب لیٹی دھیرے سے آنکھیں موند گئی۔ میرا سر شدید دکھ رہا تھا، مجھے چکر آ رہے تھے اور آنکھیں تھیں کہ کھل نہیں رہی تھیں۔ دکھ اس قدر تھا دل میں کہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ارمان کی جانب کروٹ لی تو وہ آج میرے لیے بے حس ہو گئے تھے۔ ان کی پشت کو دیکھتے میرا جی چاہا ان سے لپٹ کے اپنا دکھ ہلکا کروں، لیکن پھر ڈر گئی کہ میرا ہاتھ جھٹک دیا تو دل نے کہا جھٹکنے دو، ماتھا بھی تھاما بھی تو اسی نے ہے نا۔ میں نے آگے ہوتے ان کو پشت سے اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اتنا پیار کرنے والا، ناز نخرے اٹھانے والا ایک دم سے بدل جائے گا تو زندگی موت سے بدتر لگنے لگتی ہے۔ پیچھے ہو جائے ماہپارہ، کچھ ہو جائے گا مجھ سے تو آپ صبح الزام پاگل ہو گئے آپ؟ ماہپارہ ایسی نہیں ہے ارمان، میں مر تو سکتی ہوں، ایسا گھٹیا پن سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کو اپنی جانب موڑتے ان کے سینے میں منہ چھپایا۔ پھر کیوں مہلت مانگی؟ ان کا لہجہ بھی دھیما ہوا۔ ڈر رہی تھی، مجھے ڈر لگا تھا۔ پہلی بار تھا تو میں پلکیں جھکائے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ، لائٹس آف کر کے زیرو بلب آن کر گئے اور ماتھے پہ بازو ٹکائے آنکھیں موند گئے۔ ارمان، میں نے جھک کے ان کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میرے آنسو ان کے چہرے پر گرنے لگے۔ ماہپارہ رونا بند کریں یار۔ وہ میرے آنسو پوچھتے، ذرا سا پیچھا کرتے، خود اٹھ کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے، مجھے کھینچ کے گود میں بٹھا لیا۔ مجھ سے خفا نہیں ہوں، بس رونا بند کرو۔ میں آنسو پوچھتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ چاہیں تو اپنا حق لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے ساری باتیں پسے پش ڈال کے ان کو بول ہی دیا، لینا ہوگا تو لے لوں گا، آپ سو جائیں ابھی سکون سے۔ آنکھیں موندے مجھے گود میں بٹھائے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ مجھے جھجک تو آ رہی تھی لیکن سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر کب میں نیند کی وادی میں کھوتی چلی گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح آنکھ کھولی تو سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ رات بھر روتے رہنے کی وجہ سے سر شدید ٹیسے مار رہا تھا۔ ارمان روم میں نہیں تھے، باتھ روم میں گھستی شاور لینے لگی کہ یاد آیا کپڑے تو لینے ہی نہیں۔ اپنے کی ٹاول لپیٹے میں باہر آتے کبرڈ سے کپڑے نکال لگی کہ اتنے میں دروازہ کھلا۔ میرا سانس حلق میں اٹکا۔ یا اللہ میری مدد کرنا، جانے کون تھا، مجھے اس حال میں دیکھ لیتا تو کیا سوچتا۔
میں نے کبرڈ سے ذرا سا چہرہ ہٹا کے آنے والے کو دیکھا تو ارمان کو دیکھ گہرا سانس بھرا۔ وہ دروازہ لاک کرتے میری جانب پیش قدمی کر گئے۔ میں ڈر کے مارے کبرڈ میں جا لگی۔ ماں بارہ آپ کو نہیں لگتا آپ لاپرواہ ہو رہی ہیں؟ میری جگہ کوئی اور بھی آ سکتا تھا، آپ کو اس حال میں دیکھ کے کیا سوچتا؟ وہ سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا، سوری۔ میں نے بھی فوراً غلطی مان لی۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک گہری بے باک استحقاق نظروں سے دیکھا۔ جائیں، ڈریس اپ ہو جائیں۔ وہ خود پہ ضبط کرتے بولے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزری تو اچانک ہی میرا ٹاول کھل کے زمین بوس ہو گیا۔ میں اسے زمین پہ گرا دیکھ ایک نظر ارمان کو دیکھا جو پوری گہری نگاہوں سے میرا ایکس رے کر رہے تھے۔ میں نے جھٹ سے رخ پھیرتے خود کو چھپانا چاہا، لیکن کہاں سے چھپاتی۔ میری آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ ارمان نے ٹاول اٹھاتے گہرا سانس بھرتے میرے گرد لپیٹ دیا اور مجھے اپنی جانب موڑا۔ ارمان ملک نفس کا عالم نہیں، میری آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ میں نے مسکراتی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ واقعی وہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک انسان تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ میری ساس مجھے اور میرے شوہر کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے جاننا چاہ رہی تھیں کہ ان کے بیچ کچھ ہوا ہے یا نہیں، پر میں نے بھی ہاتھ نہ لگنے دیا۔ ناشتے کے بعد ارمان کسی کام سے باہر چلے گئے، جبکہ میری ساس میرے پاس آتے مجھ سے ٹوک لینے لگی۔ آیا میں نے ارمان کو خود کو چھونے دیا؟ نہیں آنٹی، آپ اپنی حد میں کیوں نہیں رہتی؟ یہ ہم میاں بیوی کے بیچ کی بات ہے، آپ دور رہیں ہمارے معاملات سے، ورنہ میں ارمان کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے اپنی طرف سے بہت کاریگر دھمکی دی تھی، لیکن وہ میری بات پہ ہنسنے لگی۔ تو بتا دو، وہ کون سا تمہارا یقین کرے گا؟ وہ میرا بیٹا ہے، اور ماں جیسی بھی ہو، بیٹا ماں کو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن اکثر ماں آپ جیسی بھی ہوتی ہیں ڈائن، جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہیں۔ ماہ پارہ اچانک سے اپنے عقب سے ارمان کی آواز سنتے میرے 14 طبق روشن ہوئے۔ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں دکھ، غصہ، بے یقینی کیا کچھ نہ تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اچانک واپس آ جائیں گے۔ ارمان، کچھ مت کہنا، نئی نویلی دلہن ہے، ہاتھ مت اٹھانا۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے لگا جیسے کہہ رہی ہوں ہاتھ اٹھاؤ۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو تھپڑ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ماہ پارہ، آپ ارمان دھاڑے کے میں نے سہم کے آنکھیں میچ لی۔ مجھے لگا اب تھپڑ پڑا کہ اب پڑا۔ آج مجھے شدت سے افسوس ہو رہا ہے کیوں شادی کی آپ سے، ماں کے خلاف جا کے بھی میں نے آپ کو اپنایا۔ ارمان کی بات میں نے آنکھیں کھولی، انہیں حیرت سے دیکھا۔ موم واز رائٹس، مڈل کلاس لڑکیاں اپنا اصلی روپ دکھا ہی دیتی ہیں۔ ارمان کی باتیں میرا دل چیر رہی تھیں، لیکن میں لب سے یہ کھڑی تھی، اس سے اچھا ہوتا آپ مجھ پہ الزام لگا کر چلی جاتی۔ میری موم کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرنے کی ضرورت کیسی ہوئی آپ کی؟ وہ غصے سے میری طرف بڑھے، میں ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارمان، میری بات سنیں، آپ غلط، جسٹ کیپ کوائٹ۔ جو لڑکی میری موم کی عزت نہیں کر سکتی، اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ آؤٹ۔ ارمان کی بات نے مجھے کچھ بھی کہنے کے قابل نہ چھوڑا۔ ارمان آؤٹ! میں نے جو پھر پکارا تو مجھے اونچی آواز میں بولے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اپنا سامان نکالا اور روتے ہوئے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنے لگی۔ مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ سب ایسے تھے جیسے اندر اور باہر سے، اور مجھے اب ارمان پہ کوئی بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اتنے عرصے ایک ساتھ رہ رہے تھے، خود کو اتنا چالاک سمجھتے تھے، اور یہ تک نہ جان سکے کہ یہ عورت ان کی اصلی ماں ہے ہی نہیں۔ اور میں نے ایک رات یہاں آنے کے بعد سب پتہ لگا لیا۔ بیگ ہاتھ میں اٹھائے دروازے کی جانب قدم بڑھائے کہ ارمان اندر داخل ہو۔ ماما سے معافی مانگو، وہ معاف کر دیں گی۔ ارمان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کبھی نہیں مانگوں گی، وہ ایک چال باز عورت ہے، مجھے آپ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں وہ آپ کی ماں نہیں ہے؟ میں نے روتے ہوئے سچائی بیان کرنا چاہی، لیکن وہ چپ رہے۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، پھر بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ماما سے معافی مانگیں۔ ان کی بات پہ میں گنگ رہ گئی۔ 3 سال کا تھا جب انہوں نے مجھے پالا۔ میرے بابا سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، اس لیے جانتے ہوئے کہ 3 سال کے بچے کا باپ ہے، انہوں نے بابا سے شادی کر لی۔ شادی میں سب ٹھیک تھا، شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن جب مام کو اپنا سگا بیٹا پیدا ہوا تو انہیں فرق کرنا نظر آ گیا۔ وہ مجھ میں اور روحان میں فرق کرنے لگی۔ مجھے دکھ ہوتا تھا، پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بابا نے جائیداد سب کچھ میرے نام کر دیا، اور بہت کم حصہ روحان کو دے۔ اس بات نے موم کے دل میں گرہ ڈال دی اور وہ جادو ٹونا کرنے لگی۔ بابا پہ کیے، بابا کا انتقال ہو گیا، پھر مجھ پہ کیے، یہاں تک کہ میں پاگل بھی کر دیا۔ پھر میری پھپھو نے میرا ساتھ دیا، روحانی علاج کرایا، پر انہی دنوں میں ان کا کوئی عمل الٹا پڑ گیا اور ان کا بیٹا روحان اس دنیا سے چلا گیا۔ تب سے وہ ایسی ہو گئی، ذہنی مریضہ۔ وہ ماہ پارہ میں جان گئی ہوں، جو کچھ آپ سے انہوں نے کہا وہ آڈیو بھی انہی کی بھیجی ہوئی تھی، آپ کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے۔ میری جعلی رپورٹس بنائی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد ہو، اسی لیے انہوں نے آپ کو میرے خلاف کرنا چاہا، آپ کو مجھ سے شادی سے روکا اور میرے قریب آنے سے۔ ان کی باتیں سنتی میں حق تک رہ گئی۔ کتنا درد لیے بیٹھے تھے وہ، اپنے دل میں بہت ہمت والے تھے۔ میں آگے بڑھتے سیدھا ان کے سینے سے جا لگی۔ آنسو روانی سے بہہ نکلے، نہ جانے کس بات پہ آنسو بہنے لگے تھے۔ ارمان کا دکھ دیکھ کر شرمندہ سی انہوں نے اپنے بازو میرے گرد حائل کرتے مجھے اپنے حصار ملے۔ چلیں ماما سے ایکسکیوز کریں، جو بھی ہے وہ بڑی ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ان کی عزت کریں۔ ان کے کہے پہ میں نے ان کی والدہ سے معافی مانگ لی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بہت دھوم دھام سے منایا گیا۔ ارمان کا سنگ پا کر میں بے حد مسرور اور مطمئن تھی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ جب دلوں سے غلط فہمی اور قدوتیں دور ہو جائیں
تو سب منظر واضح ہو جاتے رات کے لمحات میں۔ آج میں نے سوچ رکھا تھا کہ ارمان کے لیے سب کچھ کروں گی۔ روم میں آئے تو میرا شرمایا روپ دیکھ مسکرا دیے۔ مہاپارا آپ چینج کر لی تھی، اتنا بخار ہے آپ کو؟ فکر مندی سے بولے تھے۔ میں نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ ایک تو ان کے لیے سچ سنور کے بیٹھی، دوسرا تعریف کرنے کے بجائے باتیں جتنی مرضی کروا لو۔ اتنا غصہ کس بات کا؟ چلا وہ میری قریب بیٹھتے، بازو کی کہانی بستر پہ ٹکاتے، مجھے نہارنے لگے۔ پلیز ارمان ایسے نہ دیکھیں۔ میں نے ان کی آنکھوں کے ہاتھ رکھ دیے تو وہ گہرا مسکرائے اور مجھے بازو سے تھامے اپنے اوپر گرا لیا۔ میں بیلنس ہوتی سیدھا ان کے سینے پہ جا گری۔ پل بھر کو ہم دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ سانسوں کا زیرو بم، پلکوں کا بار بار جھکانا۔ ارمان کی آنکھوں میں خماری بھر گیا۔ بہت خوبصورت ہو یار آپ، ساری کی ساری پیاری ہو اور صرف میری ہو۔ وہ مجھ سے اظہار محبت کرنے کے بجائے اب تعریف کر رہے تھے۔ میری منہ دکھائی کہاں ہے؟ مجھے اچانک یاد آیا، منہ دکھائی کا تحفہ سہاگ رات کے بعد دیا جاتا ہے۔ میری سہاگ رات ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ ان کی بے باک باتوں پہ میں بلش کرنے لگی۔ میں نے ان کے لبوں پہ ہاتھ رکھا تو میری ہتھیلی کو چومتے میرا چہرہ اپنے قریب کیے، شدت سے میرے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اپنی محبت نچھاور کرنے لگے۔ پل پل گزرتی رات میں وہ جنونی انداز میں محبت کی مہریں ثبت کرتے مجھے اچھے سے باور کروا چکے تھے۔ مہاپارا صرف ان کی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی کہ وقت رہتے سب کچھ پتہ چل گیا، ورنہ ارمان جیسے شخص کو میں کھو دیتی جو صرف چاہے جانے کے قابل تھے۔ تو میری پیاری ڈیز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔